السلام علیکم ناظرین. حضرت مولانا محمود مدنی نے انڈیا ٹی وی پر آپ کی عدالت میں رجت شرما کو یہ انٹرویو دیتے ہوئے وقف بورڈ کے سلسلے میں بہت بڑا بیان دیا ہے. آخرکار جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی صاحب نے کیا کچھ کہا، چلیے سنتے ہیں. ایک اور سبجیکٹ جس کی آج کل بہت چرچا ہے، وہ بھی 100 سال پرانا قانون ہے، وہ ہے وقف کو لے کر. اور وقف بورڈ کے قانون میں جو امینڈمنٹ کیے جا رہے ہیں، یہ آؤٹ ڈیٹڈ سوچ کی وجہ سے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا. دیکھیے، ایک تو یہ سوال کہ 100 سال پرانا قانون ہے، یہ سوال غلط ہے. یہ قانون تو ابھی امینڈ ہوا ہے 95 وغیرہ میں، کچھ اس کے اوپر کام ہوا ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اوقاف ہے کیا، اس کو سمجھنا ضروری ہے. ہمارے بھارت میں خاص طور سے لوگوں کا ایک مزاج ہے، سب مذہب والوں کا، کہ وہ دان کرتے ہیں غریبوں کے لیے. تو کچھ لوگوں نے کچھ چیزیں دان کری ہیں، اور وہ دان کی ہوئی چیزوں کے مینجمنٹ کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت محسوس ہوئی انگریزوں کے زمانے میں، اور انہوں نے ایک ایکٹ بنایا. پھر 53 میں 54 میں امینڈمنٹ ہوا یا بنایا گیا نئے سرے سے، اور پھر 95 میں ہوا، پھر 2013 میں بھی اس میں کچھ ہوا ہے. یہ ضرورت کے حساب سے اس کو چیزوں کو موڈیفائی کیا گیا. اب یہ جو نیا امینڈمنٹ کا سسٹم ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اس وقت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اس کی جو ضرورتیں تھیں، جس ضرورت کے لیے یہاں تک پہنچے تھے، اس کو بجائے بیٹر کرنے کے واپس پیچھے کی طرف لے جا رہے ہیں. تو ہمارا اس میں دیکھیے، 2-3 موٹی موٹی باتیں ہیں. وقف کے پاس پورے دیش میں 9 لاکھ ایکڑ زمین ہے، اور یہ زمین تیسرے نمبر پر ریلوے اور ڈیفنس کے بعد میں سب سے زیادہ زمین. صرف 2 اسٹیٹ کا، تامل ناڈو اور تلنگانہ یا آندھرا، 2 اسٹیٹ میں اس سے کم 1 لاکھ ایکڑ زیادہ زمین صرف 2-3 ہندو انڈومنٹس کے پاس موجود ہے. باقی انڈیا کی بات ہی ابھی نہیں کر رہا ہوں میں. یہ تو پورے انڈیا میں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، 7,40,000 یا 7,80,000 کچھ ایکڑ بتاتے ہیں. پھر اس میں ایک پرابلم یہ ہوئی ہے کہ لوگوں نے قبضے کر لیے، ناجائز قبضے کر لیے. اس میں ڈفرینٹ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس بھی شامل ہیں، اور پرائیویٹ بھی ہیں، اور مسلمان بھی ہیں. تو اس کو اور بہتر کرنے کی ضرورت تھی کہ جو قبضے ہیں ان کو خالی کرایا جائے. بجائے بہتر کرنے کے اس کو اور خراب کیا جا رہا ہے. آپ قبضے خالی کرانے کی بات کریں کہ آپ کے جو چاچا جی ہیں مولانا ارشد مدنی صاحب، انہوں نے کہا کہ جو بنگلور کا ایئرپورٹ ہے اس کی سینکڑوں ایکڑ زمین وہ وقف کی ہے. اور انہوں نے کہا تو شاید انہوں نے ریسرچ کیا ہوگا، میں نے اس کے بارے میں کوئی ریسرچ نہیں کیا. اور ہم لوگوں کی بات نہ کریں بلکہ ہم بات کریں اس پروجیکٹ کی. یہ ایک پروجیکٹ ہے. اب پروجیکٹ آج کی تاریخ میں ملک میں جیسا ماحول بنایا جا رہا ہے، اس ماحول کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے، اگر مجھے کریکٹ کیجیے گا آپ، اس ماحول کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ وقف بورڈ انڈیا کا نہیں ہے، کسی اور پڑوس کے دشمن ملک کا ہے. پہلی بات. اب وقف بورڈ بنتا کیسے ہے؟ بھارت آپ کو معلوم، ہم چاہتے ہیں وقف بورڈ بے شک بھارت کے مسلمان بنائیں. قانون یہ کہتا ہے کہ وقف بورڈ جو بنے گا وہ اسٹیٹ گورنمنٹس بنائیں گی، اور سینٹرل وقف کونسل کو بنانے کے لیے سینٹرل گورنمنٹ کا منسٹر بنائے گا. پہلا تو ہمارا یہی ہے. ہم کہتے ہیں ایس جی پی سی کی طرح بنا دیجیے آپ اسے. شرومنی گردوارا پربندھک کمیٹی کا گٹھن جیسے ہوتا ہے ایسے اس کا گٹھن ہونا چاہیے. آج تک ایسے گٹھن نہیں ہوتا ہے. سرکاریں اپنی مرضی کے لوگوں کو بٹھا لیتی ہیں سلیکشن کر کے. کچھ تھوڑا سا ایک پارٹ ہے اس کا الیکشن کا کہ متولیوں کے ہاں سے ایک ممبر آ جائے گا، فلاں جگہ سے آ جائے گا. تو یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے. اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ تو بدتر کرنے پہ اترے ہوئے ہیں. دیکھیے، امپریشن تو یہ دیا جا رہا ہے کہ پورے دیش میں 200 لوگ قریب ہیں جن کا قبضہ ہے ان ساری زمینوں پر. ہاں، تو قبضہ ختم کروانا چاہیے نا. ختم کروانے کے لیے اس کو پروسیس کو اور اسٹرانگ کرنا چاہیے. آپ تو اس کو اور آسان بنا رہے ہیں کہ قبضے والوں کا قبضہ مکمل ہو جائے. اور جو قبضہ کرنے والے تو 2005 کا میں نے پڑھا، وہ کہہ رہے تھے کہ تاج محل بھی وقف کی زمین ہے. وہ کہنے والے کے تو ٹھیک ہے بھائی. آپ ایک بات سمجھیے کہ تاج محل
اگر وقف کی زمین ہے تو وہ وقف کی زمین بھی ہے، اور ASI کے کنٹرول میں ایسی بہت ساری پراپرٹیز ہیں جس میں دونوں لوگوں کا دخل ہے۔ اگر وقف کی زمین تھوڑی دیر کو مان بھی لے تو کہاں جائے گی وہ؟ ذرا سوچنے کی بات ہے نا، تھوڑا اوپن مائنڈ ہو کر کے سوچیں، تو یہ جائے گا کہاں؟ کس کے پاس جا رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ چائنا چلا جائے گا۔ میں اس ملک کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں جس کا نام آپ نے لیا تھا۔ چائنا چلا جائے گا کیا؟ نیپال چلا جائے گا کیا؟ کہیں نہیں جائے گا نا۔ انڈیا کی چیزیں انڈیا میں رہے گی، اور ہمارے بارے میں آج کی تاریخ میں ایک خاص قسم کا وہ بنایا گیا ہے جیسے ہم کچھ اور ہیں، کہیں اور سے اتر کے آئے ہیں، کسی اور دنیا کی مخلوق ہے۔ مسلمان، انڈیا کا مسلمان، ہم جہاں تھے تو آپشن ملا تھا۔ میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں، ہمارے پاس چوائس تھی، ہم چوز کر سکتے تھے، ہم نے انڈیا کو چوز کیا ہے اور سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ میں کہا کرتا تھا ہمارے لیے انڈین مسلمز کے لیے رہنے کے لیے انڈیا سے اچھی دنیا میں کوئی دوسری جگہ نہیں۔ تو دوستو پر آج ایسی مشکل جگہ پہ ہم کھڑے ہیں کہ سوچتے ہیں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ کاش ہمیں یہ موقع ہوتا کہ ہم اسی طرح تو سینہ دوستو چوڑا یہ کر تھے کے یہ مولانا بات محمود کہہ مدنی سکتے۔ صاحب جس کا ابھی انٹرویو ہوا۔ تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے، چینل پہ بنے رہنے کے لیے سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔